تو ہم اس بات کے لیے شکر کرتے ہیں کہ خدا کے روح کی ہدایت ہمارے اوپر ہے. ہاللیلویا. خدا کے روح کا ابر ہمارے اوپر ہے. اس ابر میں سے سیم بات ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے. اس بات کو ہم دل میں لیتے ہیں اور خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں. فلپینز میں دیکھیں پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام اس کا 3 باب اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت دیکھیں گے. فلپینز چیپٹر 3 verse 20 and 21. فلپینز چیپٹر 3 فلپیوں 3 باب اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت. پنجابی والے نے کاٹ لیا تھے, پڑھو پنجابی. سورگ دے ناگرک ہاں. ہاللیلویا. او یس. ہاللیلویا. انگلش میں کوئی پڑھے گا؟ انگلش میں کوئی پڑھے گا؟ Chapter 3 verse 20 and 21. For our citizenship is in heaven. Hallelujah. Our citizenship is in heaven. Hallelujah. From which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body that it may be conformed to his glorious body, according to the working by which he is able even to subdue all things to himself. ہاللیلویا. اردو میں لکھا ہے کہ ہمارا وطن آسمان پر ہے. کہاں پر ہے؟ آسمان پر ہے. ہمارا وطن, ہمارا ملک, ہماری سٹیزنشپ, ہماری شہریت, ہماری منزل جو ہے وہ آسمان پر ہے. اور ہم ایک منجی, کتنے منجیوں کی؟ ایک منجی, 2 نہیں 3 نہیں. ہر بابا جڑا ہے وہ تانوں لے کے نہیں جائے گا, ہر نبی پیغمبر نہیں لے کے جائے گا. صرف یسوع نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں, اور آسمان پر وہ جگہ تیار کروں. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا, اور میں تمہارے لیے جاتا ہوں, اور کوئی میرے وسیلہ کے بغیر اس جگہ پر نہیں جا سکتا. وہی ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں. وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے, ہماری پست تھالی کے بدن کی شکل کو بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنا دے گا. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. سچ اے بیوٹیفل. کتنا خوبصورت وعدہ خداوند نے کیا, کتنا خوبصورت یہ وعدہ, کتنا حسین یہ وعدہ خداوند نے کیا. سب سے پہلے تو اس نے ہمیں آسمان کی نیشنلٹی دے دی. ہاللیلویا. نیشنلٹی دے دی. ہم میں سے کتنے ہیں جن کو یہ گارنٹی ہے کہ ساڈے کو عثمان دا پاسپورٹ ہے کہ نہیں, ویزے لگے ہیں کہ اللیگل بیٹھے ہیں؟ اللیگل تو نہیں بیٹھے, اسائلم تو نہیں سیکھ کیا ہو, نہیں. ادھر جانے کے لیے اسائلم سیکر نہیں بننا پڑتا. ادھر جانے کے لیے اللیگل وہ ہوگا جب بائبل میں لکھا ہے کہ شادی کی ضیافت میں ایک شخص آیا اور اس نے وہ کپڑے نہیں پہنے ہوئے, اس نے وہ کپڑے نہیں پہنے ہوئے, ادھر ویزا بھی نہیں سیکھو, پاسپورٹ بھی پاٹا سی, ایکسپائرڈ سی. انہوں نے کہا بھائی تو ادھر کدھر, اور بائبل میں لکھا ہے کہ اس کا منہ بند ہو گیا اور اس کو انہوں نے نکال کر باہر کر دیا. لیکن مکاشفہ کی کتاب بک آف ریولیشن بتاتی ہے 7 چیپٹر میں, اور میں نے ایک بہت بڑی بھیڑ دیکھی. ہاللیلویا. میں نے ایک بہت بڑی بھیڑ دیکھی. میرے ساتھ دیکھیں آپ مکاشفہ کی کتاب 7واں باب اور اس کی 9ویں ہے. ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم, ہر ایک قبیلہ, ہر ایک امت, ہر ایک اہل زبان کی ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا, کوئی شمار نہیں کر سکتا, اس کو دیکھا. آسمان پر جا رہے ہیں تو سب سے پہلے کام تو یہ ہوگا, لکھا ہے کہ ہر ایک قوم میں سے. دیٹ مینس کہ وہاں پر جب ہم جائیں گے ہمیں کوئی پاکستانی نہیں کہے گا, ہمیں کوئی انڈین بھی نہیں کہے گا, ہمیں کوئی جو ہے وہ انگلش بھی نہیں کہے گا, ہمیں کوئی جو ہے وہ کیریبین بھی نہیں کہے گا, امریکن بھی نہیں کہے گا. تو سارے کہیں گے کون نہیں, کہیں گے یہ آسمان کے شہری ہیں. ہاللیلویا. اسی لیے آج یہاں پر ہم یونائٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں, اسی لیے آج یہاں پر ہم اس انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم سب اس قوم کے اندر ہیں. ہم جو بے قوم تھے, ہم جو غیر قوم والے تھے, ہم جو دور کے تھے, ہماری شہریت جو تھی, ہم سلطنت سے خارج تھے, ہمیں خداوند نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا ہے. اور ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا. اور ویزا کی لگت لکھا کہ وہ سفید جامے پہنے, کھجوروں کی ڈالیاں ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑے ہیں. ہاللیلویا. اسی برہ کے آگے جو ہمیں لینے کے لیے آنے والا, اسی برہ کے آگے جو جس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمارا ایک منجی,
one Savior will come back and he will take us up there. اور لکھا ہے کہ وہ ہمیں لے کر جانے کے لیے آنے والا ہے. اور چلا چلا کر کہتی ہیں کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے, اور برا کی طرف سے جو قربان ہو گیا ہے, جس کے لہو سے ہمیں نجات ملی. اور بائبل میں لکھا ہے کہ بزرگ وہاں پر کھڑے تھے اور انہوں نے یوحنا سے پوچھا, انہوں نے کہا جی یہ کون نے بندے, کی گل ہو رہی؟ تو یوحنا نے کہا کہ مجھے نہیں پتا. تو اس نے کہا کہ یوحنا نے اس کو کہا کہ تو ہی جانتا, تو مجھے بتا. تو بزرگ نے کیا جواب دیا؟ 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں نے اس سے کہا اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے. اس نے مجھے کہا کہ یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں, انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں. ہاللیلویا. ویزا کہیں لگنا ہے, کھپا کہیں لگنا ہے, برا کے خون سے. ہاللیلویا. برا کے خون کی مہر. اور بائبل میں لکھا ہے کہ فرشتے کو اس نے کہا کہ جا کر ان کے ماتھوں پر مہر کر دے, مہر کر دے ان کے ماتھوں پر. مہر کیا تھی؟ خداوند کا نام, زندہ خدا کا نام اور برا کا خون. ہاللیلویا. اور آپ یہ دیکھیں کہ کاؤنٹر فیٹ جو ہے وہ شیطان بھی بناتا ہے. شیطان نے, خداوند نے کیا کہا تھا کہ یہ کلام جو ہے اس کو اپنے ماتھوں پر سجا لینا, اس کو اپنے ہاتھوں پر باندھ لینا, ایسے کہا تھا نا, اپنے بچوں کے ذہنوں میں نقش کر دینا. اور مخالف مسیح مہر کہاں پہ کروائے گا؟ ماتھے پر اور ہاتھوں پر. تو ہمارے ماتھوں اور ہاتھوں پر کون سی مہر ہونی چاہیے؟ مخالف مسیح علی کے یسوع مسیح علی. ہاللیلویا. یسوع مسیح علی. کیونکہ کاؤنٹر فیٹ ہے, ہر چیز ابلیس کاؤنٹر فیٹ کرتا ہے. لیکن میرے عزیزو, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمیں اس چیز کی سینس ہے. واپس اس آیت میں فلپیوں نے اس نے کہا کہ ہمارا وطن آسمان پر ہے, ہمارا وطن آسمان پر ہے. But that should also change our attitude. مجھے یاد ہے کہ جب ہم UK سے ادھر, آپ سبھی آئے ہوں گے, جب آپ کا ویزا لگ جاتا ہے نا تو آپ کا دل اٹھ جاتا ہے, پاکستان سے, انڈیا سے, جب جہاں سے بھی آئے آپ جو ہے وہ پردیسی فیل کرنے لگ جاتے ہیں. کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ سڈنلی گھر کا سارا سامان جو ہے وہ پیکنگ کی شکل میں آ جاتا ہے, آپ اپنے بیگ پیک کر لیتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے جو ہے وہ جب ہم آ رہے تھے, میں اور میرا بھائی, ساری فیملی ادھر آ گئی. ہمارا جب ویزا لگ گیا, پہلے ریفیوزل ہو گیا, اس کے بعد ویزا آ گیا, ہم نے جو کچھ ہم پیک کر سکتے کر لیا. اس کے بعد وہ سارا سامان جو کہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا تھا, جس میں ہمارا دل لگا ہوا تھا, ہمارے روز کا جو ہے وہ اس کے ساتھ ہماری ایک پیار تھا, وہ سڈنلی ہمارے لیے غیر ہو گیا. اور مجھے یاد ہے کہ وہ بہنوں بھائیوں کو ہم نے رشتے داروں کو کہا آؤ جو ہے آ کے مہنگی چیزیں ریڈی بھیج دیتی ہیں, کچھ ریڈی نہیں بکی. میں نے کہا لے جاؤ, جو جس کا دل کرتا ہے لے جاؤ, یہ سب کچھ لے جاؤ, یہ سب کچھ. اور مجھے یاد ہے کہ جو دوست بہن بھائی عزیز آئے وہ سارا کچھ اٹھا اٹھا کے جو جس کا دل کیا, جو جس کو چاہیے تھا لے گئے, اور وہ سڈنلی وہ گھر جو تھا وہ خالی ہو گیا. اور اگلے دن ہماری فلائٹ پھر ہم فلائٹ لے کے ادھر آ گئے. That is the attitude جو کہ کلیسیا کو ہونا چاہیے, جو کہ کلیسیا کو ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کو لگے کہ یہ چیز ہے یہ میرے کام کی اب نہیں رہی. ہاللیلویا. سونے کی ہے یا چاندی کی ہے یا ہیرے کی ہے یا موتی کی ہے, کچھ بھی ہے, لیکن ایک لیڈی کا ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں تھا. اب تو برس رہی تھی, خداوند کے فرشتہ نے کہا تھا کہ پیچھے نہیں دیکھنا, جو کچھ پیچھے پہ ہے وہ تاڑا نہیں ہے گا, وہ اب نہیں ہے, کیونکہ آسمان کے شہری ہو تم. ہاللیلویا. یو مسٹ گو فارورڈ, تمہیں آگے جانا ہوگا. بائبل میں لکھا ہے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا, کیونکہ اس کا دل وہاں پر لگا ہوا. یسوع نے کہا کہ آ میرے پیچھے چل. اس نے کہا کہ میں نے ابھی 2 نئے بیل لیے ہیں, ان کو تو میں نے بھی ٹیسٹ بھی نہیں کیا. اور یسوع نے کہا کہ یہ کیا بات کرے. انہوں نے کہا میرا باپ جو ہے وہ بھی مرا ہے, میں تو مردہ بھی نہیں دفنا. یسوع نے کہا مردوں کو اپنے مردے دفنانے دو. جو پیچھے رہ گیا وہ مردہ ہے, جو پیچھے رہ گیا وہ اس کی سوچ جو ہے وہ مردہ ہے. تو کیسے ہم بیٹھے ہیں؟ لکھا ہے کہ ہم انتظار میں ہیں. انتظار میں. ہم میں سے کتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے انتظار میں؟ کیا ہم اس انتظار میں کڑی ویختے پہ کہ کام مکے دے چلیے گھر چلیے؟ کون سا انتظار ہے اس وقت؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ کہ واپس جانا ہے انتظار؟ بڑی لمبی میٹنگ ہوگا. عام طور پہ لوگ عموماً یہ کہتے ہیں, میں نے کئی خادموں کو جو ہے وہ بیچاروں کو سفر کرتے تھے, لوگ کہتے ہیں بڑی لمبی میٹنگ ہوگا, تو ایسے تھک ہی گئے بھائی صاحب, پتہ نہیں کہ آج ہی ساری بائبل پڑھانی تھی. لیکن نہیں, بائبل کہتا ہے کہ ہم انتظار میں ہیں ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں. میرے عزیزو, آپ کی تیاری کا تو پتہ نہیں, مجھے نہیں زیادہ پتہ, مجھے اپنی تیاری کا, لیکن آسمان میں بڑی تیاری ہو رہی ہے. ہاللیلویا. آسمان میں تیاری ہو رہی ہے, فرشتے تیاری کر رہے ہیں. وہاں پہ برا کی شادی کی ضیافت کی تیاری ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ مبارک ہیں وہ جو برا کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے. ہاللیلویا. ہماری تیاری پتہ نہیں کیسی ہے, لیکن ادھر تو بہت تیاری ہو رہی ہے. بہن نے جیسے کہا کہ میں نے سورگ دودھ کو دیکھا, نرسنگا ہاتھ میں پکڑا ہوا, تیاری ہو رہی ہے ادھر.
पता नहीं दुनिया, अच्छा आसमान में भी तैयारी हो रही है, पूरी कायनात भी तैयारी कर रही है। बाइबल में लिखा है चांद सितारे और सूरज इन तमाम चीजों में निशानात जाहिर होंगे। सारी सृष्टि जो है, सारी जो है वो कह लें कि पूरी दुनिया की जो चीजें हैं वो सारी तैयारी कर रहे हैं किसकी? यीशु मसीह की आमद। इवन गैर कौम वाले भी तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए यहूदी भी पहले वो तैयारी कर रहे हैं, मुसलमान भी कर, हर बंदा ही कर रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि वो क्यों आए। हालेलुया। हमारी तैयारी फर्क होनी चाहिए, हमारी तैयारी दुल्हन की होनी चाहिए। और बाइबल में लिखा है कि आप कभी देखें कि दुल्हन जब आती है शादी के हॉल में, वो जितना भी लोग सारे गेस्ट आए होते हैं उन सबसे डिफरेंट लगती है, क्योंकि उसकी तैयारी फर्क होती है। हालेलुया। उसकी तैयारी बेटर होती है। तो हमारी तैयारी वैसे ही होनी चाहिए। और खुदा का कलाम हमें कहता है क्यों, वो क्या करेगा? अपनी उस कुव्वत की तासीर के बाद। कुव्वत की तासीर, ये क्या चीज है? कुव्वत की तासीर, द स्ट्रेंथ, द पावर। पावर किस चीज से मिलनी? तो उसने क्या कहा था कि तू ठहरे रहना और वेट करना, कोई चीज तुम्हें मिलेगी, उससे तुम क्या करोगे? कुव्वत पाओगे। वो क्या चीज थी? होली स्पिरिट। हालेलुया। पवित्र आत्मा था, होली स्पिरिट था, पाक रूह था। और किसने मुर्दों को जिंदा किया? यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। रोमियो के खत में देखे मेरे साथ, उसका 8वां बाब और उसकी 11वीं आयत। अगर उसी का रूप तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, तो जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया वही तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। लेकिन 8वीं आयत में कहता है तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्त ये कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं है। अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। उसी रूह ने जिसने मुर्दों में से यीशु को जिंदा किया। तो तैयारी क्या नहीं करनी थी? उसने कहा था जब वो रूह आएगा, जब वो मददगार आएगा तो तुम्हें सिखा देगा। तैयारी की रूह कैसे मिलेगी? जब पाक रूह को रिसीव करेंगे। और उसने कहा कि उस पस्त हाली के बदन को, उस गिरे हुए बदन को जो आदम की सूरत पर है, शक्ल को बदल करके अपने जलाल वाले बदन की सूरत पर बनाएगा। तो टेक्निक क्या खुदा के कलाम में है कि आदम ने गुनाह किया और उस जैसा बदन बना के जमीन पर यीशु आ गया और उस बदन में सजा पाई, सलीब पर चढ़ गया, जिंदा हुआ और जलाली बदन में ऊपर गया। अब हम सबको रिवर्स करके अपने बदन की मानत वो बनाएगा। हालेलुया। पहले वो हमारी मानत बना, अब हमें अपनी मानत बनाएगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए काम क्या है? यीशु को मुर्दों में से जी उठने के लिए कौन सी चीज दरकार थी? किस चीज ने उसको जो है मुर्दों में से जगाया? रूह कुद्स ने। रूह कुद्स ने। ये बंदो कि वो खुद खुदा है, लेकिन वो जो अमल था इंसानी बदन में रहते हुए, उस अमल को डिपेंडेंट होना पड़ना था उस बदन को, क्योंकि उसने अपने आप को खाली किया और रूह कुद्स ने उसको मुर्दों में से जिंदा किया। और मेरे अजीजों, 2000 साल से खुदावंद आपको जो है वो उसने एक मददगार आपके लिए रख छोड़ा है, उसने भेज दिया है। जैसा कलाम में हम कहते हैं कि उसने वादा पूरा कर दिया है, पाक रूह से भर दिया है और वो रूह कुद्स हमारे दरमियान में है। आज अगर आप कहते हैं कि मैं तैयारी में हूं या तैयारी करना चाहता हूं, दो ही चीजें, या तो आप तैयार हैं या फिर तैयारी करना चाहते हैं, या फिर तीसरी होगी कि तैयारी नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा कि उस तैयारी का पहला कदम ये है कि हम तौबा करें, बपतिस्मा लें, फर्रा के लहू से धोकर साफ हो जाएं। और फिर दूसरा कदम है, उसने कहा कि तुम सब जितनों ने मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, रूह कुछ इनाम में पाओगे। तो अगर तो बपतिस्मा ले लिया, अगर नहीं लिया तो कोई पहले बोले, और अगर ले लिया है तो फिर पाक रूह से मामूर हो जाए। और अगर मामूर हैं तो फिर नेमतें मांगना शुरू करें, बरकतें, खिदमतें मांगना शुरू करें। आस्क फॉर मोर, क्योंकि ये सब कुछ जो है वो तैयारी का हिस्सा है और हम जो है वो उस तैयारी की जानिब बढ़ रहे हैं। आज अगर आप यहाँ पर शिफा लेने के लिए भी बैठे, उसके लिए भी पाक रूह की जरूरी दरकार है। कि किसी को उसने लिखा कि शिफा की कुदरत और मौजज़ात की कुदरत। तो हमारा वतन क्या है? आसमान है। और वहां पर कौन जाएंगे? और मसला ये है कि कौन सी चीज हमें रोक रही है? ये बदन जो है हमें रोकता है। लेकिन ग्रंथियों के पहले खत के 15वें बाब में लिखा हुआ है, 1 Corinthians chapter 15 verse 50 लिखा है कि ए भाइयों, मेरा मतलब यह है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं है। मेरे अजीजों, बात यह है कि गोश्त और खून यानी कि
ہماری ترکیب جو ہے وہ روح بدن اور جان کی ہے. جان جو ہے وہ خون ہے کیونکہ ہماری مائنڈ ول اور ایموشن ہے. بدن جو ہے ہمارا گوشت ہے. لیکن کون سی چیز اوپر جائے گی؟ روح جائے گی. اور اس کو دوبارہ جو ہے وہ ملبس کیا جائے گا, اس کو دوبارہ لباس پہنایا جائے گا. وہ کون سا لباس ہے؟ جلالی بدن. یہ والا بدن گرا دیا جائے گا, یہ ختم ہو جائے گا, خیمہ کا یہ بدن نکل جائے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہی چیز ہمیں روک رہی ہے. اس نے کہا کہ روح تو مستعد ہے لیکن بدن کمزور, اور اس کا کیا علاج کرنا ہے؟ گلیشینز میں جیسے اس نے کہا, گلیشینز کے اندر جائیں, غلطیوں 5واں باب اور اس کی 24ویں ہے, لکھا ہے کہ جو مسیح یسو کے ہیں. پہلے اس نے کہا تھا رومنز میں کہ جن میں روح ہے وہ مسیح یسو کے ہیں. ہاللیلویا. اور اب کہہ رہے جو یسوع مسیح کے ہیں, مینز کے جو پاک روح سے معمور ہے, انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے. ہاللیلویا. یہ ہے تیاری, یہ ہے تیاری جو ہم نے کرنی ہے. تو بدن کو ناقص جانے, حقیر جانے, اس کو کھینچ دیں. اور یہ وہ گھر ہے جس کے اندر سے آپ کو آگے ہی چلے جانا ہے. مسافرت کے دور میں, اس نے پطرس نے یہ کہا تھا نا کہ میری مسافرت کے یہ دن ہے, میں مسافر کی طرح زندگی بسر کرتا ہوں, اور ہمارا وطن جو ہے وہ آگے کا ہے. یہ ہم ریلوے اسٹیشن پہ رکے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب ٹرین جاتی ہے, آپ نے اگر پنجاب تو دلی جانا ہے تو رستے ٹرین آتی ہے تو اتر کے ہم جو ہے باتھ روم بھی یوز کر لیتے ہیں, پکوڑے بھی لے لیتے ہیں, چیزیں بھی لے لو کے کھا لیتے ہیں, بوتل شوتل, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے وہاں پہ رہ نہیں جاتے, وہاں پہ ہم تھوڑا انجوائے کرتے ہیں ضرور, ہم دوسروں سے بھی مل لیتے ہیں, ہم وہ تھوڑا دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا شہر ہے. یہ اس دنیا میں آپ ریلوے اسٹیشن پر آئے, جنہیں بوتلیں پیڑیاں پی لو, جنہیں سموسے پکوڑے کھانے کھا لو, ٹھیک ہے. آگے آپ جانا ہے, ٹھیک ہے نا, واپس ٹرین پہ بیٹھنا ہے اور آگے آپ نے جانا ہے. اور وہ وطن جو ہے جہاں پر ہم نے پہنچنا ہے وہ مسیح کا ہے. لیکن اگر آپ بیچ والے اسٹیشن پر دل لگا کے بیٹھ جائیں گے, آپ ٹرین بھی مس کر دیں گے, آپ وطن بھی نہیں پہنچ سکیں گے, اور پھر آپ ہمیشہ کی آگ میں, اس میں بھی شامل ہوں, اگر میں بھی ایسا کرتا ہوں تو ہمیشہ کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے, اور پھر وہ وطن ہو جائے گا. لیکن وہ آگ ہمارے لیے نہیں تیار کی گئی. کلام کہتا ہے کہ وہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی گئی. متی کی انجیل اس کے 26 باب میں یہ بات لکھی کہ اس آگ میں جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی, انسانوں کے لیے نہیں وہ بنائی گئی تھی. لیکن انسان خود اپنے عمل سے اس میں اگر چلا جاتا ہے تو وہ پھر آپ کی اپنی چوائس ہے. سو خداوند کا شکر ہو اس بات کی, خدا کی تعریف. آئیے اپنے وطن کی تیاری میں پڑ جائیں اور اپنے آپ کو تیار کر دیں. اس سے اگلا حصہ جو ہے وہ میں پاسٹر جی کے حوالے کروں گا تاکہ وہ بھی کلام مقدس میں سے جو کچھ خدا نے ان کو لیس کیا ہے شیئر کریں.